انڈر گارمنٹس پہن کر نماز پڑھنا چاہیے یا بغیر پہنے؟ ضرور بتا دیجئے، میں بہت پریشان ہوں۔ دیکھیے، مرد اور عورتیں دونوں اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ بہت سارے مرد حضرات اور عورتوں میں ایسے لوگ ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو انڈر گارمنٹس پہنتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں پہنتے ہیں۔ تو اس میں کن چیزوں کا احتیاط رکھنا ضروری ہے، یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو شادی کے بعد انڈر گارمنٹس پہنتی ہیں، بہت سارے نوجوان جینس ایسے ہیں جو شادی سے پہلے، شادی کے بعد وہ اندر کے جو کپڑے ہیں وہ کپڑے پہنتے ہیں۔ تو اسلام نے جو نماز کے لیے جن چیزوں کو ضروری کیا ہے وہ کچھ تقریباً 14 چیزیں ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ صفائی ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، ستر کا چھپا ہوا ہونا۔ ستر کس کو کہتے ہیں کہ عورتوں کی جو ستر میں جو چیزیں شمار ہیں وہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، پاؤں یعنی کہ ایڑی تک، جو تلوا ہوتا ہے نا، تلوا جو پیر کا نچلا حصہ ہوتا ہے بالکل، جو جسے تلوا بولتے ہیں، اور جو ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے، اور چہرہ۔ اس کے علاوہ عورتوں کا پورا جسم ستر میں شمار ہوگا۔ تو اس کا ان کے اوپر ڈھانکنا، چھپانا یہ فرض ہے۔ نماز کے اندر تو بالکل ہی ظاہر سی بات ہے کہ فرض ہے، اگر ان کو اچھے سے نہ چھپایا، اس مسئلے پہ عمل نہ کیا تو ان کی نماز ہی نہیں مانی جائے گی۔ اور مرد حضرات کے جو چیزیں ستر میں شمار ہوتی ہیں وہ ناف سے لے کر، جو توند ہوتی ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اس کے بیچ کا جو حصہ ہے، اس کا چھپانا مردوں کے اوپر فرض ہے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی جگہ کھلی رہ گئی تو کیا ہوگا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ستر کا چھپانا یہ شرائط میں سے، فرائض میں سے۔ تو بعض مرتبہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو گرمیوں وغیرہ میں بڑے ہلکے کپڑے سلواتی ہیں، ہلکے کپڑے پہنتی ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ اتنے ہلکے کپڑے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے وضو کیا یا باڈی جسم گیلا تھا، اس کے بعد انہوں نے کپڑے پہن لیے اور ان کا جسم نظر آ رہا ہے، رنگت نظر آ رہی ہے، تو ان کی نماز جائز نہیں ہوگی، ان کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ کب تک؟ جب تک کہ ان کے جسم پوری طرح سے کور نہ ہو جائے۔ یہ عام طور سے پھر کب ہوتا ہے؟ جب وہ انڈر گارمنٹس پہن لیں، یعنی کہ جو اندر کے کپڑے ہوتے ہیں، بنیان وغیرہ، انڈر ویئر وغیرہ، مرد حضرات یہ پہن لیں اچھے سے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر کپڑے تھوڑے سے عورتوں کے باریک بھی ہوں تو بھی کوئی بات نہیں، چل جاتے ہیں، کیونکہ جسم کا دکھنا نہ دکھنا ضروری ہے، کہ جسم نظر نہیں آنا چاہیے۔ جسم دکھا تو پھر اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ مرد حضرات جو انڈر ویئر وغیرہ پہنے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر انہوں نے انڈر ویئر نہیں پہنی ہوئی ہے تو پھر وہ اتنے موٹے کپڑے پہنے کہ جو چیزیں صدر میں شمار ہوتی ہیں ان چیزوں میں سے کوئی بھی حصہ لوگوں کے سامنے کھلنا نہیں چاہیے، یا نماز کی حالت میں اگر آپ ہیں تو کوئی بھی حصہ اس میں ظاہر نہیں ہونا چاہیے، عیاں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہو گیا تو پھر نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ بھی مسئلہ ہے، اگر اس کو سمجھا جائے کہ انسان کی باڈی نہیں دکھنا چاہیے، انڈر گارمنٹس کے ذریعے سے اس کو کور کر لیں۔ اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے پہننے کی، کچھ کی نہیں ہوتی ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ بس نماز کا مطلب ہی اتنا تھا کہ وہ جسم نہ دکھے عورتوں کا، اور مرد حضرات کا جو سطر میں جو چیزیں شمار ہیں وہ نہیں جھلکنا چاہیے۔ تو باقی یہ کہ جس کی عادت ہے وہ پہنے، جس کی عادت ہے وہ نہ پہنے، تو کوئی پرابلم نہیں۔ آپ لوگ اپنے پیسے کی برکت اور طاقت دیکھیے، جو آپ تھوڑا تھوڑا تعاون ہر مہینے ان غریبوں کے نام کرتے ہیں، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل پاتے ہیں، جن کے بچے بھوک سے بلک بلک کے سوتے تھے۔ الحمدللہ جو ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہر مہینے ان غریبوں کو راشن دینا، ان بیماروں کا علاج کرانا، یہ تمام کام جو ہماری سوسائٹی کر رہی ہے، اور آپ کی ہوئی مدد سے جو ان غریب گھروں میں کھانا بنتا ہے، تو یہ صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے خوب ساری دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر مہینے ان لاچاروں، بیواؤں اور بچوں کے لیے اتنے پیسے ضرور نکالیں کہ جس سے ان کا چولہا بجھ نہ پائے، اور ہمیشہ وہ لوگ کھاتے پیتے رہیں، اور ہم تمام لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے رہیں۔ تو آپ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیے، آپ اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے ضرور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اسکرین پر آپ کو جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔